اچھا اب آپ کو کوئی خطرہ لگ رہا ہے کہ آپ کا بلے کا نشان آپ سے واپس ہو گیا ہے تو کوئی آپ پر پارٹی پر پابندی بھی لگ سکتی ہے؟ دیکھیں پابندی بڑا سیریس ایشو ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی جب آپ انویسٹ کر دیتے ہو تو آرٹیکل 17 بہت بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ اگر سورنٹی آرٹیکل میں کنسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہے کہ اگر پارٹی آپریٹ کر رہی ہے اگینسٹ دا سورنٹی آف پاکستان تو پھر تو آپ پابندی لگا سکتے ہیں. اگر وہ سورنٹی آف پاکستان کے نہیں، ہم تو رول آف لا کے لیے لگے ہوئے ہیں، سپریمیسی کے لیے لگے ہوئے ہیں، جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ آرٹیکل 17 کی کلاس 2 کہتی ہے ہر شہری کو جو ملازمت پاکستان میں نہ ہو پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ سالمیت کے مفاد میں قانون کے ذریعے عائد کردہ معقول پابندیوں کے تابع کوئی سیاسی جماعت بنانے یا اس کا رکن بننے کا حق ہوگا، اور مذکورہ قانون میں قرار دیا جائے گا کہ جب کہ وفاقی حکومت یہ اعلان کر دے کہ کوئی سیاسی جماعت ایسے طریقے پر بنائی گئی ہے یا عمل کر رہی ہے جو پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ یا سالمیت کے لیے مضر ہے، تو وفاقی حکومت مذکورہ اعلان سے 15 دن کے اندر معاملہ عدالت عظمیٰ کے حوالے کر دے گی، جس کا مذکورہ فیصلے پر فیصلہ قطعی ہوگا. اور 3 سب کلاس 3 کہتی ہے ہر سیاسی جماعت قانون کے مطابق اپنے مالی ذرائع کے ماخذ کے لیے جواب دہ ہوگی. جی تو یہ مالی ذرائع کے ماخذ کا جواب جو ہے اس چکر میں تو نہیں پھنس جائیں گے آپ؟ نہیں، دیکھو دونوں چیزیں تھی. پہلے جو تھا نا امیر صاحب 1962 میں یہ قانون آیا تھا پولیٹیکل پارٹیز کا، اس میں انٹرا پارٹیز الیکشن کا کنسیپٹ نہیں تھا. مشرف صاحب 2 چیزیں لے کے آئے تھے. 2002 میں جو لا لے کے آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن ہوں گے انٹرا پارٹیز اور سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے. اس نے اس آرٹیکل میں ایک امینڈمنٹ کر دی تھی اور آرٹیکل کلاس 4 بھی ڈال دیا تھا. اب 3 نے کلاس 4 بھی ڈال دیا تھا. اس میں لکھا تھا کہ اپنے ساری پولیٹیکل پارٹی قانون کے مطابق انٹرا پارٹیز الیکشن بھی کرائے گی. 18ویں ترمیم میں 2010 میں وہ ختم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. 2015 میں سپریم کورٹ نے ہولڈ کر دیا تھا کہ اس کا ختم ہونا غیر جمہوری غیر آئینی نہیں تھا، کیونکہ پوری دنیا کی کنسٹیٹیوشن میں انٹرا پارٹیز الیکشن کوئی اس کنسٹیٹیوشن کے مطابق پارٹی کے ہوتے ہیں، یہ کمیشن نہیں. تو جہاں تک وہ بہن لگانے کا تعلق ہے، وہ صرف اور صرف وہ جماعت ہو سکتی ہے جو جو سورنٹی آف پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہوں. ہم تو چاہ رہے ہیں یہی کہ لیکن ایک کابینہ نے کمیٹی بنا دی ہے جو 9 مئی کے واقعات کی انکوائری کرے گی، تو وہ تو دیکھیں حکومت کیا انکوائری کرتی ہے جیسے کرتی ہے. ہم تو کمیشن کی درخواست دے چکے ہیں سپریم کورٹ میں، آپ کمیشن بنائیں اور اس کو دیکھ لیں. جو 9 مئی کا ہے، سپوز جس طرح 9 مئی کو اٹھایا جا رہا ہے وہ اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. اگر کوئی بھی بندہ باہر جاتا ہے اور وہ کوئی توڑ پھوڑ کرتا ہے، ہم تو خود بذات خود میں سمجھتا ہوں کہ کوئی باہر نکلتا ہے تو کوئی پرائیویٹ پراپرٹی کی بھی وہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو توڑیں. لیکن اس کی آڑ میں آپ لیڈرشپ کو بھی اٹھا لیں، آپ سب کو اندر کر لیں، آپ اس کو پارٹی پہ بھی بین لگا دیں. جو آپ کے گھر پہ جو توڑ پھوڑ ہوئی تو وہ اسلام آباد پولیس نے کچھ لوگوں کو معطل کر دیا، تو اب آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، دیکھیں مطمئن تو ابھی کل میں بھی مجھے فون آیا تھا. آئی ایم تھینکفل ٹو ہم، انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد کا، انہوں نے بھی مجھے کہا ہے لیکن انکوائری ہو رہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا ہوا ہے. لیکن دیکھو انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کیا ہے، میرے بچے کو اور میرے بھتیجے کو بھی زد و کوب کیا ہے، ان کو ہتھکڑیاں بھی لگائی، ان کو باہر نکالا ہے، ان سے پوچھا ہے کون آ رہا ہے یہاں، تو کوئی بھی میرے گھر میں کون آتا ہے؟ آئی ایم دا اونلی ون، میں ہوں، میرا بیٹا ہے اور میری مسز ہے. دیٹس اٹ. میرا بھتیجا بھی چھٹیوں کے لیے 1-2 دن کے لیے آیا تھا. بٹ آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ یہ کس قسم کا وہ بنا کر کے لے کے آتے ہیں. ابھی اس کے بعد انکوائری کیا ہوتی ہے. میرے صاحب یہ بڑا سیریس ایشو ہے اینڈ وی شوڈ ٹیک دا لبرٹی ویری سیریس. اور گھروں میں جو لوگ محفوظ ہو، مجھے اس بات سے ضرور ایک اندازہ ہے کہ میرے گھر تو یہ آ گئے دن دہاڑے، لیکن ہمارے جو لیڈرشپ ہے ان کے بچوں کے پاس کئی مرتبہ یہ گئے ہیں اور رات کے اندھیرے میں جا چکے ہیں. بچوں ایک ٹروما سے گزرتے ہیں. ایک چھوٹے بچے کو آپ پکڑ کے اس کو کرتے، اس کے کپڑے پاڑ دیتے ہو، اور آپ کتنے بڑے ہو، آلموسٹ 7 فٹ ٹال بندہ آ جاتا ہے ماسک لگا کے. تو فیملیز جو ان گھروں میں رہتی ہے اس میں، اور کیا F-72 جیسے 4 شریعہ میں کوئی فیوجیٹیو آ جاتا ہے فرام جسٹس، وہ ادھر سے چپ جاتا ہے اور ابھی کہتا ہے کہ نہیں جو وہ غلطی ہو گئی گھر کے نمبر کا. اچھا یہاں پہ جی ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد خان صاحب سے پوچھیں گے کہ 8 فروری کے الیکشن کے دن کے لیے ان کی کیا حکمت عملی ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان نہیں ملا، اور تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کو 4 صوبوں میں مختلف انتخابی نشان دیے گئے ہیں. گور صاحب آپ کو دیا گیا کیتلی، آپ نے چائے پینی ہے کیتلی میں پینی. شانتانہ گلزار صاحبہ جو ہیں ان کو میرا خیال ہے پیالہ مل گیا ہے جی، اور کسی کو چمٹا مل گیا ہے، کسی کو کینچی مل گئی ہے، کسی کو ڈھول مل گیا ہے. تو اب 8 فروری کو آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے کہ جو آپ کا ووٹر نکلے گا گھر سے کہ ووٹ اس نے پی ٹی آئی کو ڈالنا ہے، لیکن انتخابی نشان مختلف ہیں، تو آپ نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے کہ آپ نے اپنے ووٹر کو کیسے گائیڈ کرنا ہے؟
ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس سلسلے میں. جو ہم پہلے کوشش کر رہے تھے تو اس کا ایک کامن سمبل کے لیے ایک تو لا کی بات ہے, دوسری یہ کہ جنرل پبلک جو ووٹ دیتی ہے اس نشان کے ساتھ ہے, اور سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی ہے کہ فلیگ اور نشان کے ساتھ جس طریقے سے ایک ملک کے فلیگ کے ساتھ سٹیزن کی ایک اٹیچمنٹ ہے, اسی طرح یہ سپریم کورٹ کے الفاظ ہے, اسی طرح ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کا اس پارٹی کے نشان اور فلیگ کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہے. یہ ان کا بنیادی حق ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ ایسے ہوگا, لیکن الحمدللہ ہمارے پاس اتنے ہیں جو بھی ہمارے کینڈیڈیٹ سے جو وہاں جو ہم ابھی 2 دن میں ہم ان کا انشاءاللہ تعالی, میں نے آج بھی ان کو کہا ہوا ہے, ہم فائنل کر رہے ہیں. ایک تو جو پینڈنگ ہمارے پاس کوئی ٹکٹس ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی کل تک فائنل کر دیں گے, وہ بھی ہو جائے گا. دوسری ہم ان کو ایک فوٹوگرافی قسم کا کر کے کریں گے, ہر ایک کینڈیڈیٹ کے سامنے اس کا نشان لگائیں گے اور ہم اس کو وائرل کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو ہمارے جو ووٹر سپورٹر ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کا ووٹ تسبیح والے کا ہے, تسبیح والے کے حکم کے مطابق اور اس کے انسٹرکشن کے مطابق انہوں نے ووٹ دینا. جس وقت ہم دیں گے کہ یہ اس کا نشان ہے تو انہوں نے اس کو خان صاحب کا نشان سمجھ کر کے ان کو ووٹ دینا. اور انشاءاللہ تعالی 8 تاریخ کو میر صاحب انشاءاللہ اس مرتبہ انبلیویبل آؤٹ کم ہوگا انشاءاللہ تعالی, انبلیویبل ٹرن آؤٹ ہوگا. اچھا, ہمارے سارے جو, کیونکہ ابھی جو ہمارا معاہدہ ہے نا جی, ہمارے ساتھ جتنا جو کچھ ہوا وہ اب عوام کی عدالت میں ہے. 8 فروری کو وہ کیا کرتے ہیں عوام نے فیصلہ نہیں, لیکن آپ کی بات نہیں کر رہا, لیکن آپ کے بہت سے جو ایم این اے اور ایم پی ایز ہوں گے, فرض کریں وہ جیت جاتے ہیں, ان کے نشان مختلف ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ اسی طرح بہیو کریں جس طرح 2018 کے سینٹ کے الیکشن میں جو مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ اپنے اپنے نشان پہ لڑے, ان کے پاس شیر کا نشان نہیں تھا, تو اب وہ جو سینیٹر دلاور صاحب ہیں وہ مسلم لیگ نون کی تو بات نہیں مانتے, تو آپ کے ایم این اے ایم پی آپ کی بات نہیں مانیں گے. جو جتنے ہمارے ابھی ہے کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے تو فائل کیا نامینیشن فارم, اور اس میں انہوں نے افیلیشن دکھایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, اور جب یہ الیکشن ہو جائیں گے ہمارے سپورٹ سے ہو جائیں گے تو obviously ان کو نشانات الاٹ ہو چکے, انڈیپینڈنٹ نشانات, اور اگر وہ ایک پارٹی کے سمبل پہ الیکٹ ہو کے نہیں آتے تو آپ کی بات ٹھیک ہے 63A ایز سچ اپلیکیبل نہیں ہوتا. بٹ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ان لوگوں کو, ہمارے جو لوگ ہیں اور جنرل پبلک ہے, ان کو ایک بات کا ضرور ادراک ہے کہ جو بندہ پارٹی چھوڑ کے جا رہا ہے اس کی لوگ کوئی حیثیت پر نہیں سمجھتے. جو اس قسم کا, جس کو دوسرا لفظ ہم سم ٹائم کہتے ہیں, میں بولنا نہیں چاہتا وہ لفظ, تو اگر اس قسم کے لوگ چھوڑ کے جائیں گے تو میرا خیال ہے عوامی پریشر بہت زیادہ ہے. یہ لوگ اپنے پارٹی سے اسٹریٹجی بنائی ہے کہ جو لوگ آپ کا الیکشن جیت جائیں گے ان کو سیاسی وفاداری تبدیل ایک پلان سی ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس ایک پلان سی ضرور موجود ہے کہ اگر اس وقت آ جاتے ہیں, جب الیکشن ہوں گے وہ قریب آ جائیں گے, جو الیکشن ڈے ہوگا یہ ہمارے سپورٹ سے جو لوگ جل کی جیت آئیں گے, ہم نے کیونکہ ان کو آگے لے کے آنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان آ جائے. اور میں ذاتی اب سمجھتا ہوں کہ جتنا ہونا تھا میر صاحب بہت ہو گیا ہے, پارٹی کو جس مقام تک لایا گیا اور جتنی سختی ہمارے ساتھ کی گئی لیڈرشپ پہ, جو ہائیڈنگ میں گئی, جو ہمارے لیڈرشپ, تو آپ کا خیال ہے جتنا ہونا تھا ہو گیا, اس سے زیادہ نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں نا اب سیز فائر ہونا چاہیے, لیٹس گو اہیڈ. یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا. گور صاحب آپ بڑی خوش فہمیوں کا شکار ہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں توقع کرتے الیکشن کمیشن اتنے پے در پہ آرڈر کرے گا, ہم نہیں سمجھتے تھے کہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ اس قسم کا ڈیسیجن دے گا. جب میں آپ کو بار بار ایک سوال کرتا تھا کہ بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان ہوگا تو آپ کہتے تھے انشاءاللہ ضرور ہوگا, تو میں سوال آپ سے بار بار اسی لیے کرتا تھا. میں آپ کو اس کا جواب میں ضرور ایک بات کہا کرتا تھا کہ انشاءاللہ ہوگا, بٹ ٹیسٹ عدلیہ کا ہے. اچھا, عدلیہ نے مایوس کیا, نا انصافی کی. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کے نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. اچھا, انصاف کے تقاضے پورے نہیں. اچھا, اب آپ کے کچھ ایسے بھی ساتھی ہیں جو ابھی جیل میں ہیں لیکن آپ نے ان کو ٹکٹ دے دیا ہے, تو وہ اپنی الیکشن کمپین کیسے چلائیں گے اور پارٹی جو ہے وہ جیل سے الیکشن لڑنے والوں کی مدد کیسے کرے گی؟ میر صاحب دیکھو, قانون میں کوئی قطغن نہیں ہے کہ وہ جیل سے نہیں لڑ سکتے, اور ہماری بڑی اچھی الحمدللہ پارٹی ہے, اس کا تنظیم بھی ہے, تو وہ تنظیمی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا یہ بندہ الیکشن لڑے, تو جو جیل میں ہے اور ان کو ٹکٹ ملا ہے وہ لوگ وہاں سے الیکشن لڑ سکتے ہیں, اور ان کے کیسز ہائی کورٹ میں چلے گئے. وہ لڑ سکتے ہیں لیکن پارٹی ان کے لیے کمپین کرے گی. جو ہمارے ورکر سپورٹر ہے اور لوگ ہیں اور تنظیم ہے, وہاں کا لوکل جو بھی ہوگا, جس بھی کنسٹیچوئنسی میں ہماری تنظیمیں ہیں, وہاں یونین کونسل کے سطح پہ, تحصیل کے سطح پہ اور وارڈ سطح پہ سارے جو تنظیمیں ہیں وہ ان کے لیے کمپین کرے گا.